بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ آل عمران، نمبر 3، مدنی سورہ، آیت نمبر 15۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 15۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کیا میں تمہیں مرغوبات دنیا کی چیزوں سے زیادہ بہتر چیز کا پتہ دوں؟ لو سنو، قوانین خداوندی کے مطابق روش کے عوض ہمیشہ کی شگفتگی اور شادابی کی جنتی زندگی جو نہریں رواں ہونے کے سبب سدا بہار رہے گی۔ ایسی کیفیت والی زندگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس میں تمام رفقا انہی کی طرح پاکیزہ سیرت اور بلند کردار کے حامل ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر قدم قوانین خداوندی کی ہم آہنگی میں اٹھے گا، اور اللہ کا قانون مکافات قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والوں کو اچھا اجر دینے کے لیے ہر وقت نگاہ میں رکھتا ہے۔ قرآنی اصطلاح رضوان کا مفہوم خدا کو راضی یا خوش کرنا صحیح نہیں ہے۔ رضوان سورہ 3 آیت نمبر 15 لفظ نہیں ہے، قرآن کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے۔ اس کا مادہ ضاد یہ ہے، جہاں سے ہمارے ہاں قرآن کریم میں وہ ایک ٹرم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ہے رضوان من اللہ۔ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ خوشنودی باری تعالیٰ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے سمجھنے میں بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات تو قرآن کی ہوتی ہیں، اور ان کا مفہوم ہم اردو میں رائج لفظوں سے لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پنجابی میں رائج مفہوم لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں روزمرہ کا استعمال ہے کہ راضی کر لینا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، خدا کو راضی کر لو اور اسے جا کر راضی کر لو۔ تو اس کے برعکس خفگی، ناراضگی کے الفاظ ہیں۔ اب ذہن میں اس مادے کا، اس لفظ کا یہ جو تصور رضامندی خداوندی، خوشنودی باری تعالیٰ آیا، اور پھر عام طور پر بولا بھی جاتا ہے کہ آپ نے مولا کو راضی کر لو، تو گویا جو کچھ ہم یہاں اس دنیا میں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ میاں خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا راضی نہیں ہے، وہ روٹھا ہوا ہے۔ آپ روٹھے ہوئے کو ہی جا کر راضی کرتے ہیں، جو روٹھا ہوا نہ ہو اسے تو راضی کرنے کا سوال ہی نہیں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ اگر تو خدا راضی نہیں ہے تو اس کو کسی طرح سے راضی کر لیا جائے، اور اگر وہ راضی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی کس طرح حاصل کی جائے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا آنا، ہدایت کا دینا، ایمان کا سلسلہ، اعمال صالح، یہ اتنا بڑا پروگرام محض اس لیے ہے کہ اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ راضی ہونا یا ناراض ہونا، خوش ہونا یا روٹھ جانا، خفا ہونا اور غصہ ہونا تو انسانی جذبات ہیں، اور خدا تمام انسانی جذبات سے پاک ہے۔ اسی طرح ہم نے الفاظ مثلا رضی اللہ کا مرزاق اللہ کا ترجمہ راضی کر لینا، اسے خوش کر دینا، خوشنودی باری تعالیٰ کر لیا۔ اب ہم دنیا میں جتنے بھی اعمال کریں گے ان سے یا تو خدا راضی ہوگا یا پھر ناراض۔ یاد رکھیں کہ خدا انسانی جذبات سے بلند ہے، اگر اس میں انسانی جذبات پائے جائیں تو ساری کائنات تحس نحس ہو جائے۔
خدا کے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ مطلق الانانیت کی قدرت رکھنے کے باوجود خدا نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے قوانین بنائے اور پھر اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ان قوانین کے بارے میں کہہ دیا کہ اب ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا کتب علی نفسہ رحمتہ، ہم نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ دوسرے تو ایک طرف خدا خود اپنی ذات کو بھی اپنے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کا پابند بنا رہا ہے کہ ہم نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ خدا نے ہم انسانوں کو تو اس بات کی آزادی دی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، جی چاہے تو انسان اس کو پورا کرے، جی نہ چاہے تو نہ کرے۔ لیکن خدا کی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ خدا نے جو کچھ اپنے اوپر واجب کیا ہے وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ ہے عظیم خدا کا عظیم تصور کہ ایک پابندی اس نے خود اپنے اوپر عائد کی اور پھر کہہ دیا کہ اب میں کسی کی خاطر اپنے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ گویا خدا نے اپنی مطلق الانانیت کو خود ہی سلب کر لیا کہ جو قانون بنا چکا ہوں، جو پابندیاں عائد کر چکا ہوں، اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ خدا ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ اتنے وسیع اختیارات کے باوجود اتنی بڑی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر دی۔ انسانوں میں سے خدا کی صفات کا مظہر بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جتنے زیادہ اس کے اختیارات بڑھتے چلے جائیں، اتنی زیادہ پابندیاں وہ اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور اپنے پر عائد کرتا پابندیوں کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایسے افراد وہ صاحب اختیار ہوں گے جو اس زمین پر خدا کا سایہ ہوں گے۔ جو تصور ہم نے خدا کا قائم کیا ہوا ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ انسان کے اچھے اور برے اعمال سے خدا خوش یا ناراض نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنی ذات پر اس کے اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ برے اعمال سے انسان کی ذات میں نہ صرف کمزوری پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ غیر نشو و نما یافتہ رہ جاتی ہے۔ یعنی اچھے اعمال کا فائدہ بھی انسان کو پہنچتا ہے اور برے اعمال کا نقصان بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا رضوان من اللہ کا ہم جو مفہوم رضاجوئی باری تعالیٰ لیتے ہیں، جسے ہم خوشنودی باری تعالیٰ کہتے ہیں، تو یہ قرآن کے تصور کے خلاف ہے۔ اس کی خوشی، اس کی خفگی کا مدار ہمارے اعمال پر نہیں ہے، وہ انسانی جذبات سے بلند ہے، اور خدا وہ ہی ہو سکتا ہے جو انسانی جذبات سے بلند ہو۔ انسانی معاشرے میں بھی اگر قانون صحیح ہو، اس کو چلانے والے ذاتی جذبات سے مغلوب نہ ہوں، وہ آئین و قانون کا اتباع کریں اور کرائیں تو اس کے نتائج خوشگوار اور محکم ہوں گے۔ تباہیوں تو اس وقت آتی ہیں جب ہم قانون کو اپنے جذبات کے تابع کر لیتے ہیں۔ خدا کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح کا سمجھنا قرآن کی روح سے غلط ہے۔ لہٰذا جب یہ تصور غلط ہے تو رضوان کا مرضات اللہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ خدا کو خوش کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کچھ کرنے کا ترجمہ ہی غلط ہے۔ یہ مفہوم قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ رضوان ان کے غیر قرآنی مفہوم کے بعد رضی یا رضوان کا حقیقی مفہوم۔ خوشنودی باری تعالیٰ کا مفہوم خدا کو انسانی جذبات کی سطح کے اوپر لے آیا، جبکہ جبر کا عقیدہ کسی کو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دونوں مفہوم غیر قرآنی ہیں۔ رضی کے بنیادی معنی ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، متفق ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ فٹ ہو جانا۔ یہ جو رضی کہا یا رضوان ہے، یہ اعمال انسانی کا قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا ہے۔ خدا کے قانون کے خوشگوار نتائج کا انسانی اعمال کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا ہے۔ جس قسم کے نتیجے کے لیے وہ کام کیا گیا ہے، اگر وہ نتیجہ مرتب نہ ہو تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں کوئی سہو ہو گیا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے۔ جب اعمال انسانی خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائیں گے تو نتیجہ خود بخود انسانی اعمال سے ہم آہنگ ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے یہ معنی ہو جائیں گے کہ انسانی اعمال قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہوئے تو خدا کے قانون کے نتائج انسانی اعمال سے ہم آہنگ ہو گئے۔ ہم خدا کے قوانین کے ساتھ رضوان ہو جائیں تو خدا کے قانون کے خوشگوار نتائج ہم سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کہا خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی دینے والی کتاب آ گئی جس کے ذریعے تمہیں نہایت واضح غیر مبہم دو ٹوک رہنمائی ملے گی۔ جو بھی اس کے رضوان کا، خدا کے قانون کا اتباع چاہتا ہے،
اسے اللہ قرآن کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور انسان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ سورہ 5 آیات 15-16۔ جسے رضوان خداوندی کہا جاتا ہے وہ خدا کی کتاب کا اتباع کرنا ہے۔ جو کچھ خدا انسان سے چاہتا ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ایک مقام پہ کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ نمبر 81 آیت 29۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم وہی چاہو جو رب العالمین چاہتا ہے۔ خدا نے قرآن کے بارے میں کہا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورہ 5 آیت نمبر 3۔ خدا نے دین خداوندی کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اب دیکھو وہی لفظ رضی سے رضایت ہے۔ انسان قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے تو قوانین کے نتائج انسانی اعمال سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہی رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ہے جسے ہم مرضات اللہ کا حصول کہتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے یہ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں تمام لغزشوں اور تہمتوں سے محفوظ رکھ جو لغزشن اور سہون سرزد ہو جاتی ہیں یا جو تہمتیں یوں ہی چشمہ کاٹی جاتی ہیں، اور ہمیں زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رکھ۔ آیت نمبر 17۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یہ عباد اللہ لوگ اپنے نصب العین پر ثبات و استقامت سے جمے رہتے ہیں اور ہر مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے دعوائے ایمان کو عملاً سچ کر دکھاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو صرف قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرتے ہیں اور اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھتے ہیں اور اپنے ہر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس امر کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس پورا سامان حفاظت موجود ہے۔ الصابرین، استقامت کے ساتھ جم کر کھڑے ہو جانے والے، ایسے کہ پایا استقلال میں ذرا سی لغزش تک نہ آنے پائے اور دل مشکلات و مصائب میں ڈاواڈول نہ ہونے پائے۔ الصادقین، صدیق یہ لفظ بڑا ہی وسیع المعانی ہے۔ مقصد یہ کہ یہ لفظ کا جو جھوٹ کی ضد ہے، اس اعتبار سے قلب و زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ بات کا نفس کے واقعہ کے مطابق ہونا صدق ہے۔ صدق کے بنیادی معنی قوت کے ہیں، لہٰذا یہ لفظ سچ کے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کہ سچ میں قوت ہوتی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس صدق کے معنی ہوئے جو زبان سے کہا اس کو اپنے عمل سے سچ کر دکھانا، ایسے لوگوں کو ہی صادقین کہتے ہیں۔ القانتین، بنیادی معنی ہے کسی دعویٰ کو لے کر کھڑے ہو جانا، اسے قائم کر دینا اور اسے گرنے سے روک دینا۔ القنوت کے معنی ہے کسی کام کو دوام اور التزام کے ساتھ کرنا اور کام میں استقامت برقرار رکھنا۔ عربوں کے ہاں سقا آکاریت اس مشکیزہ کو کہتے ہیں جس کا پانی غیر ضروری جگہ پر نہ گرے اور نہ ٹپکے، لیکن جہاں ضرورت ہو صرف وہاں اس کا منہ کھولا جائے۔ لہٰذا مفہوم ہوا کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھنا اور انہیں صرف قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا۔ اس قسم کی عادات کو القنوت کہتے ہیں۔ المستغفرین بالاسحار، حفاظت چاہنا، حفاظت کا سامان طلب کرنا اور مہیا کرنا۔ السحر کے معنی ہے ہر چیز کا کنارہ۔ اس اعتبار سے رات کے آخری یا صبح سے ذرا پہلے حصے کو سحر کہتے ہیں کیونکہ اس سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ابتدائی کاروبار کے وقت کو بھی سحر کہتے ہیں جس کی جمع اسحار ہے۔ اس سے زیادہ موضوع معنی یہ ہے کہ مومن اپنے پروگرام کے شروع کرنے سے قبل اس کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کے سامنے پروگرام کے مطابق پورا
سامان حفاظت موجود ہے۔ اگر سحر سے مراد صبح لی جائے تو معنی ہوں گے کہ ہر صبح اور آغاز کار سے پہلے اس امر کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ دن بھر کے پروگرام کے سلسلے میں پورا سامان حفاظت موجود ہے۔ آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ یعنی اللہ کی کتاب اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو اقتدار حاصل نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت فرشتے کائناتی قوتیں بھی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کو کائنات میں اقتدار حاصل نہیں۔ نیز اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں کہ جو نظام عدل و مساوات پر قائم ہوگا اس کے زندہ نتائج اس بات کی شہادت بن جائیں گے کہ کائنات میں اقتدار اعلیٰ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ خدا کے سوا کسی کو اقتدار اعلیٰ اس لیے حاصل نہیں ہے کہ کائنات اس خدا کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے جو تمام قوانین پر غالب ہے اور اس کے قوانین حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ کی شہادت کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار حاصل نہیں ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، سورہ 3 آیت نمبر 18۔ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، اس لیے وہ اپنی خصوصیات کے بارے میں خود ہی بتا سکتا ہے کہ میری خصوصیات کیا ہے۔ اپنی خصوصیات یعنی صفات اس نے وحی کے ذریعے انسان کو بتائی ہیں۔ اس کی وحی آج اپنی اصلی منزدہ شکل میں قرآن کے اندر موجود ہے، لہٰذا قرآن کا بنیادی مقصد اور منصب یہ ہے کہ یہ خدا کا صحیح تصور دیتا ہے۔ خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے قائم ہو جائے تو باللفاظ دیگر خدا یہ کہتا ہے کہ اس تصور کا خدا خود اس لا الہ الا ہو کی شہادت دے گا۔ کسی کی شہادت اس کا زبانی بیان یا تحریری بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تحریری بیان اس کی الکتاب ہے جس کی تعلیم لا الہ الا ہو ہے۔ تمام قرآن اسی نقطہ کی توضیح و تشریح ہے، کہیں دلائل و براہین کی روح سے تو کہیں تاریخی شواہد کی بنا پر اور کہیں تعلیم و تلقین کے ذریعے۔ ملائکہ کائناتی قوتوں کی شہادت کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار حاصل نہیں ہے۔ سائنس کا ایک مسلمہ ہے کہ قانون ابتداء و معلول، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ اور وحدت فطرت، یونیفارمٹی آف نیچر، یعنی قوانین فطرت ساری کائنات پر یکساں منطبق ہوتے ہیں۔ مثلاً فلانور جب چاند پر گئے تو زمین کا ماحول اپنے ساتھ لے گئے۔ زمینی ماحول یا زمینی قوانین نے فلانورتوں کو چاند پر زندہ رکھا۔ طبعی قوانین کے مطالعہ اور مشاہدہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات ایک وحدت ہے اور اس میں ایک عالمگیر قانون کار فرما ہے، لہذا زمین کا الہ بھی وہی ہے اور سما کا الہ بھی وہی ہے۔ کائنات میں صرف ایک خدا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات میں فساد ہوتا اور کائنات کا نظم و نسق اس حسن و خوبی کے ساتھ نہ چل سکتا۔ یہ قانون کی وحدت ہے اور کائنات بھی ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور جس کا قانون کائنات میں جاری و ساری ہے وہ بھی ایک ہے، لہذا فرشتے یعنی ساری کائنات اور کائنات میں نافذ العمل قوانین اس امر کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ لا الہ الا ہو۔ اولو العلم یعنی ارباب علم کی شہادت کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار حاصل نہیں ہے۔ علماء سائنس کا اعلان ہے کہ ساری کائنات وحدت قانون کی مظہر ہے۔ اس آیت میں اولو العلم کے ساتھ قائماً بالقسط کی بھی شرط عائد کی ہے۔ قسط کے معنی ہوتے ہیں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا، یعنی عدل کی راہ۔ ایک نظریے والے تو کائنات کو خیالی تخلیق کہتے ہیں، دوسرے نظریہ والے مادی کائنات اور مادی انسان کی زندگی کو حد آخر قرار دیتے ہیں، اور تیسرے نظریے والے کائنات کی تخلیق کو بالقسط یعنی بالحق کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان کی مادی زندگی اس سلسلے کی آخری کڑی نہیں ہے، زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی آگے چلتا ہے۔ یہ تیسرے نظریے والے یعنی قرآنی نظریے والے کہتے ہیں کہ خارجی کائنات اور قانون مکافات عمل میں گہرا تعلق ہے، کہ اس کے معنی اگر عدل و مساوات لیے جائیں تو اولو العلم قائماً بالقسط کا مفہوم ہوگا
کہ وہ ارباب علم و بصیرت جو قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم کرتے ہیں اور یوں وہ نتائج کے اعتبار سے نظام یعنی اقتدار خداوندی کی زندہ شہادت بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ تمام کائنات میں حق کی حکومت صرف قوانین خداوندی کو حاصل ہے، اس کے نام دین اسلام ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، سابقہ انبیاء اسی دین کو لے کر آتے رہے، لیکن ان کے بعد انبیاء کے پیروکار باہمی ضد اور سرکشی کی بنا پر ان کی لائی ہوئی تعلیم میں اختلاف کرنے لگ جاتے تو سن لو، جو قوانین خداوندی کا انکار اور ان سے سرکشی برتیں گے وہ اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے، کیونکہ خدا کا قانون مکافات نتائج مرتب کرنے میں دیر نہیں لگایا کرتا۔ انسان اور کائنات کے لیے خدا نے ایک ہی قانون تجویز کیا ہے جس کا نام الاسلام ہے۔ سابقہ آیت میں کہا گیا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورۃ 3 آیت نمبر 18۔ اس آیت میں ہے ان الدین عند الاسلام، سورۃ 3 آیت نمبر 19۔ تو لا الہ الا ہوا سورۃ 3 آیت 18 الاسلام ہے، الدین ہے، نظام کائنات ہے اور نظام حیات انسانی ہے۔ یہی لا الہ الا ہو کا اصول کائنات میں بھی کار فرما ہے، جسے سائنسدان کائنات میں وحدت قانون لا آف یونیفارمٹی آف نیچر کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی قانون ہے جو انسانی دنیا اور خارجی کائنات دونوں کے لیے خدا نے تجویز کیا ہے۔ یہی وہ کائنات میں وحدت قانون لا آف یونیفارمٹی آف نیچر جو حضرات انبیاء اکرام کی وساطت سے انسانوں کو وحی کے ذریعے سے ملتا رہا اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ خارجی کائنات میں جاری و ساری قانون اور انسانی کائنات کے لیے قانون جو انبیاء کرام کے ذریعے دیے گئے، ان دونوں کی تعلیم کا ملخص لا الہ الا ہو ہے، یعنی اقتدار اور اختیار، محکومیت اور اطاعت کا حق صرف ایک اللہ کو حاصل ہے۔ ان الدین عند الاسلام، سورۃ 3 آیت نمبر 19۔ یہ ہے الاسلام، یہ ہے وہ اصولی چیز جسے الاسلام کہا گیا ہے۔ کائنات میں تو الدین یا الاسلام از خود جاری و ساری ہے، لیکن انسانی دنیا میں عملی طور پر الدین یا الاسلام تب بنے گا جب انسان اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا۔ جب کائناتی دنیا سے ہم آہنگ انسانی دنیا کے لیے قانون انسانی زندگی کے اندر عملی شکل اختیار کر لے گا تو یہ الدین ہو جائے گا۔ قرآن کے مطابق عمل کرنے سے انسان کا عمل کائناتی قانون سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس ہم آہنگی کو الاسلام یا الدین کہا جائے گا۔ یہ جو امت میں ہمیں فرقے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس قانون پر نہیں چل رہی جو خدا نے تجویز کیا ہے۔ اگر امت خدا کے تجویز کردہ قانون کے مطابق زندگی بسر کرتی تو جس طرح کائنات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی اختلاف نہ ہوتے۔ انسانوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوئے جب صحیح اور غلط راستہ اسے بتا دیا گیا تھا۔ قرآن نے کہا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سورۃ 3 آیت نمبر 19۔ جنہیں کتاب دی گئی تھی یا جنہیں صحیح روش بتائی گئی تھی، انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ فرقوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، سورۃ 30 آیت نمبر 31۔ اے جماعت مومنین، دیکھنا تم ایمان لانے کے بعد پھر کہیں مشرک نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور تمام فرقے اس بات میں مگن ہیں کہ وہ صرف حق پر ہے اور باقی سب باطل پر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، سورہ 47 آیت نمبر
2 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تمہارے رب کی طرف سے اب الحق یہی ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ نہ تو فقہ اور نہ ہی احادیث ما نزل علی محمد میں شامل ہیں۔ ما نزل علی محمد صرف قرآن کریم ہے۔ آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر مخالفین تم سے دین اسلام لا الہ الا ہوا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم جو چاہو کرو، لیکن جہاں تک میرا اپنا اور میرے پیروکاروں کا تعلق ہے، ہم نے تو اپنی تمام تر توجہات کو اسی دین اسلام کی تشکیل پر مرکوز کر رکھا ہے۔ پھر اہل کتاب اور امیوں مشرکین عرب سے پوچھو کہ کیا وہ اس نظام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بھی تمہاری طرح ایمان لا کر نظام اسلام کی تشکیل میں تمہارا ساتھ دیں تو وہ بھی راہ یاب ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ نظام اسلام سے روگردانی برقرار رکھیں گے تمہارا فریضہ تو ان تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ بلا شبہ خدا کا قانون مکافات تمام انسانوں کے اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مسلمانوں کے تمام فرقے سنت کے ایک مفہوم پر متفق ہو جائیں تو تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ اتنا زور دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سنت ہے کیا؟ فرقوں کا حال تو یہ ہے کہ کوئی دو فرقے متفق طور پر نہیں بتا سکتے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں۔ ہر فرقے کے ہاں اپنی اپنی احادیث، اپنی اپنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہوایا ہے کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ سورۃ 3 آیت نمبر 20۔ کہہ دو اگر تم لوگ دین لا الہ الا ہوا سورۃ 3 آیت 18 کا انکار کرتے ہو تو میں اور میرے پیروکار اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی غور طلب چیز ہے کہ جب آپ نے خدا کو ایک الہ مان لیا اور اس کے قوانین کے سامنے جھک گئے تو یہ دین یا الاسلام ہے، اور آپ کے پاس اصلی حالت میں خدا کی کتاب بھی محفوظ ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کس چیز کا اتباع کیا تھا کہ ان کے اندر کوئی اختلافی بات نہ تھی؟ جواب یہ ہے لا الہ الا ہوا سورۃ 3 آیت نمبر 18 کا اتباع کیا تھا۔ خدا نہ ہمارے سامنے آتا ہے اور نہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کی کتاب قرآن کے ذریعے سے ہے، تو گویا ہمارے لیے محسوس خدا قرآن کریم ہے۔ لا الہ الا ہو سورۃ 3 آیت 18 میں تعلیم یہ ہے کہ خدا سے ورے یا قرآن سے ورے اور خدا نہ بنا لینا، لیکن امت کو مقلد اور غیر مقلد میں تقسیم کر کے ان کے لیے قرآن سے ورے دوسرے الہ بنا دیے گئے۔ مقلد وہ ہیں جو اماموں کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلد وہ ہیں جو احادیث کی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی مقلد ہیں۔ مقلد اماموں کی تقلید کرتے ہیں اور غیر مقلد امام بخاری اور دیگر جامعین احادیث کی تقلید کرتے ہیں۔ مقلد اور غیر مقلد دونوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مسلک کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نجات مل جائے گی۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے کہ میں لا الہ الا ہوں سورۃ 3 آیت 18 کے سامنے جھکتا ہوں، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِ سورۃ 3 آیت 20 اور میرا اتباع کرنے والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو نظر آ گیا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے سامنے جھکنا ہے۔ جو کتاب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو ایسا شخص متبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعنی اس کی کتاب کا کون اتباع کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے بعد کسی شخصیت پر جا کر رک گیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اتباع نہ ہوا۔ فرقہ اس لیے شرک ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سند اور حجت خدا کی کتاب کے بجائے کسی نہ کسی انسان کا قول ہوتا ہے۔ اگر سند اور حجت خدا کی کتاب تک پہنچ جائے تو پھر فرقوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک مقام پہ یخذون اندادن من دون اللہ کے معنی ہے خدا سے برے ہی۔ یہ خدا کی کتاب سے برے ہی کسی کو خدا بنا لیتے ہیں۔ فرقہ ہمیشہ خدا سے برے ہی کسی کو خدا بنانے سے بنتا ہے، کیونکہ فرقے میں شخصیت سے آگے خدا کی کتاب تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، سورۃ 3 آیت 20۔ میرا اور میرا اتباع کرنے والوں کا مسلک لا الہ الا ہوا، سورۃ 3 آیت 18 ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا اتباع کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل کتاب خدا پر قرآنی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے خدا پرست نہیں بلکہ کافر ہیں۔ عیسائیوں کے متعلق کہا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سورہ 5 آیت نمبر 17۔ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر ایمان لایا تو لقد کفر، سورہ 5 آیت 17، وہ یقینی طور پر کافر ہو گیا۔ یہاں لام بھی ہے یعنی یقیناً، اور قد بھی ہے یعنی یقینی طور پر کہ اس نے کفر کیا۔ ایک اور مقام پہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، سورہ 5 آیت نمبر 73۔ عقیدہ تثلیث کو ماننے والوں نے یقیناً کفر کیا۔ کون سا ایسا عیسائی ہے جو عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتا؟ یہ تو نصارہ کے متعلق تھا، اب یہود اور نصارہ دونوں کے متعلق دیکھیے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سورہ 9 آیت نمبر 30۔ یہودیوں نے عقیدہ رکھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے عقیدہ رکھا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ دونوں کے متعلق کہا ذالک قولہم بافواہہم، سورہ 9 آیت نمبر 30۔ یہ ان کی اپنی ہی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ آگے ہے يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. سورہ 9 آیت 30۔ جو اس سے پہلے اس قسم کے کافر تھے یہ انہی کا قول دہراتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ دونوں کے لیے آ گیا ہے۔ علماء اور مشائخ کو خدا سے برے اپنا الہ بنا لینا بھی شرک اور کفر ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، سورہ 9 آیت 31۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے علماء اور مشائخ کو ہی خدا سے برے اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور مسیح کو بھی یہی درجہ دے رہے ہیں۔ کہا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، سورہ 9 آیت نمبر 31۔ ان سے کہا یہ گیا تھا کہ الہ واحد کی محکومیت اختیار کرو۔ قرآن ان کو مشرک قرار دے رہا ہے جو من دون اللہ کی کتاب سے برے اوروں کو اپنا الہ بنا لے۔ یہ استنباط نہیں ہے بلکہ قرآن نے انہیں مشرک قرار دے دیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، سورہ 9 آیت 31۔ آگے ہے سبحانہ عما یشرکون، سورہ 9 آیت 31۔ یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور پاک ہے۔ قرآن انہیں مشرک قرار دے رہا ہے، کافر قرار دے رہا ہے۔ اگلی آیت میں ان مشرکین اور کفار کی خصوصیت یہ بتائی کہ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سورہ 9 آیت 32۔ کفار اور مشرکین کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے اس چراغ کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں، اور آگے ہے ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سورہ 9 آیت 32۔ اور خدا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے امور کا اہتمام کرے اگرچہ یہ کافر اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ دیکھا آپ نے کہ کافر اور مشرک کتنے واضح ہو گئے۔ کہا یہود و نصارہ اور وہ مسلمان جو خدا سے برے، خدا کی کتاب سے برے خدا بنائیں وہ مومن ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ قرآن کریم یہود و نصارہ میں اور دوسرے کفار میں کیا فرق کر رہا ہے۔ مشرکین سے جنگ کے لیے کہا، سورہ 9 آیت 28۔ تو اگلی ہی آیت میں کہا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورہ 9 آیت 29۔ ان یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جنگ کرو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں یہود و نصارہ کو خدا پرست نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ایمان کی بنیادی تعریف دین حق یعنی قرآنی دین اختیار کرنا ہے۔ ایمان وہ نہیں ہے جو ہم اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ ایمان ہو گیا۔ ایمان وہ ہوگا جس کے قرآن ایمان قرار دے۔ ہم تو اس لیے اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اگر قرآن پر پرکھا جائے تو یہود و نصارہ تو ایک طرف رہے، ہم مسلمانوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور من دون اللہ یعنی قرآن سے ورے ہی اپنے مسلمان ہونے کا فتویٰ لیتے ہیں، یعنی ہم بھی خدا پرست اور یہود و نصارہ بھی خدا پرست۔ قرآن کی طرف آئیں تو دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لا یؤمنون باللہ و بالیوم الآخر، سورہ 9 آیت نمبر 29۔ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، سورہ 9 آیت 29۔ جن چیزوں کو خدا اور رسول نے نظام خداوندی نے واجب قرار دیا ہے یہ انہیں واجب قرار نہیں دیتے، صرف ماننے کی بات نہیں ہے۔ آگے ہے ولا یدینون دین الحق، سورہ 9 آیت نمبر 29۔ یہ دین حق اختیار نہیں کر رہے، اور دین الحق نہ تو فقہ ہے اور نہ ہی حدیث۔ دین حق صرف قرآن ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو یہ خدا کو ماننے والے ہیں اور نہ ہی یہ آخرت کو ماننے والے ہیں۔ مسلمان کہہ دیں گے کہ یہ اوروں کے متعلق کہا ہے، قرآن بھاگنے نہیں دیتا۔ کہا ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، سورہ 9 آیت 29۔ یہ اہل کتاب دین الحق یعنی قرآن کا دین اختیار نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کیا صنعت دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کے پاس کتب اصلی شکل میں نہیں ہے، اس لیے اب والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، سورہ 47 آیت نمبر 2۔ قرآن کتنی تصریح سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، سورہ 47 آیت 2۔ اب تمہارے رب کی طرف سے الحق یہی ہے، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بس وہی الحق ہے۔ قرآن نے الحق کی کتنی جامع وضاحت کر دی کہ حق بما نزل علی محمد، سورہ 47 آیت 2 ہے۔ نہ تو اہل مذاہب کے پاس وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور نہ مسلمانوں کا عملی اسلام وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ بس ایک قرآن کریم ہی ہے جس کے اندر الحق موجود ہے، لیکن تمام فرقوں نے قرآن سے ورے، خدا سے ورے اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ اس خطہ میں اسلامی نظام پہلی مرتبہ ابھر رہا تھا، اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت ایک معاشرتی ضرورت کے تحت دی گئی۔ یہ صرف اجازت کی بات تھی، فرض نہیں تھا۔ اسلامی نظام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر کبھی حالات تقاضا کریں تو قرآن نے جس چیز کی صرف اجازت دی ہے وہ اس اجازت کو عارضی طور پر روک بھی سکتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے گوشت حلال ہے لیکن ہمارے ہاں گوشت ہفتے میں 2 دن بند رہتا ہے، اسی طرح سے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت وسیع ہو گئی تھی اور جو عورتیں اہل کتاب کی آئیں انہوں نے سیاسی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجازت کو روک لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ تو صرف ایک معاشرتی تعلق تھا جس کی بنا پہ یہ اجازت دی گئی، ورنہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ آپ صاحب ایمان کسی کو کہیں گے جو خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، جو قرآن کے بتائے ہوئے انداز پر ایمان لائے۔ اس کے بغیر نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ اسی لیے قرآن نے زیر غور آیت کے بعد ہی کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قوانین سے کفر برت رہے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کی تقریب کے درپیش ہوتے ہیں، اور جو بھی ان کو کہتا کہ انصاف پہ چلو، ظلم نہ کرو، تو یہ لوگ اس کے قتل کے درپیش ہو جاتے ہیں۔ سورہ 3 آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21۔
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ باضابطہ حیات دین اسلام کی صداقت سے انکار کرتے رہے ہیں اور دین کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کی تقریب کے ناحق کرتے رہے ہیں اور انہیں قتل کرنے پر بھی اتراتے رہے ہیں اور جو ان لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہوتے رہے ہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق عدل و مساوات کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے رہے، تو ان کو آگاہ کر دو کہ آخر الامر ان پر سخت تکلیف دہ تباہی آئے گی۔ آیت نمبر 22۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جو کچھ یہ سورۃ 3 آیت 21 والے عمل کرتے ہیں، نہ تو وہ دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے گا اور نہ ہی آخرت میں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو ان کی کسی قسم کی مدد کر سکے گا۔ آیت نمبر 23۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذرا ان اہل کتاب کو تو دیکھو جن کو الکتاب پوری نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ملا تھا، ان کو اب اللہ کی کتاب ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ کتاب ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے، تو ان میں کا ایک گروہ مذہبی پیشوا اس سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ تو ہے ہی ہمیشہ سے روگردانی کرنے والے لوگ، اہل کتاب ہوں یا مسلمان، جو بھی اللہ کے حکم، حکومت اور فیصلے سے آراز برتیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. سورہ 16 آیت نمبر 64۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو یہ واضح کر دے۔ آگے ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سورہ 16 آیت 64۔ اور پھر جو قوم اس کتاب پر ایمان لائے گی تو رحمت اور ہدایت اس کے پاس آ گئی، کیونکہ اس نے تو ہر اختلافی معاملے میں بتا دینا ہے کہ حق کی راہ کون سی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کتاب کی موجودگی میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. سورہ 42 آیت نمبر 10۔ تمہارے اندر کوئی اختلافی بات آ جائے تو اس کا فیصلہ خدا سے لے لیا کرو۔ خدا سے کیسے فیصلہ لیا جائے؟ اللہ میاں کے پاس تو آدمی جا نہیں سکتا۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بھی خدا کی اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، حکومت نہیں کرتا، وہ کافر ہیں۔ یہود و نصارہ ہی کی بات نہیں، جو بھی ایسا نہ کرے قرآن کی روح سے وہ کافر ہے۔ آپ اپنے ذہن میں خدا کو بھی مانتے رہیں، رسول کو بھی مانتے رہیں، پانچوں اجزائے ایمان کو بھی مانتے رہیں۔ اگر کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں لیا جا رہا، یا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جا رہا ہے، یا کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں کی جا رہی ہے، تو یہ کفر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا ہو سورہ 3 آیت 18 سے کیا مراد ہے۔ فیصلہ اور حکم حکومت ہی دیتی ہے، لہٰذا قرآن کریم کے مطابق نظام تشکیل دے، اس کے تحت زندگی بسر کرنا، یہ ہے لا الہ الا ہوا سورہ 3 آیت 18۔ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور یہ ہے اللہ کا ماننا۔ آیت نمبر 24۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الکتاب سے ان کی روگردانی اس سبب سے ہے کہ یہ بے ذہن باطل کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ بس
گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ ان کے خود ساختہ عقیدے نے ان کو الکتاب دین اسلام کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم چند دن جہنم میں جائیں گے، پھر ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اگر اہل کتاب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں لیتے تو بہرحال اتنا تو مانتے ہی ہیں کہ یہاں نہ سے ہی قیامت میں تو گناہ گار دوزخ میں جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ان کے بڑے انہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اور گئے بھی تو محض چند دن کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے ہاں چند دن بھی جہنم میں جانے کا عقیدہ کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے بزرگ ہیں، وہ اس دوران اللہ میاں کے پاس معاملات طے کر رہے ہوں گے۔ کہا غرہم فی دینہم، سورہ 3 آیت نمبر 24۔ کتنا بڑا فریب ہے، کتنی خود فریبی میں مبتلا ہے، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے یہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، وہاں سے بخشوا لیے جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ انہیں پہلے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر باہر سے بخشوا لیے جائیں تو پھر تو عدل نہیں رہتا، عدل کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ عدل کے تقاضے کی بنا پر خدا جہنم میں بھیج دے گا، اور پھر شفاعت کے تقاضے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہیں اہل شریعت، ان کو پھر بھی اہل کتاب کی طرح کچھ دنوں کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ان کے برعکس اہل طریقت اہل شریعت سے کہتے ہیں کہ تم وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہو، ہم تم سے 4 قدم پہلے جنت میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی عذاب یوم عظیم سے ڈرتا ہوں۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہلوایا، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ در کروڑ مجرمین کو بخشوا کر لے جائے گا۔ کیسا باطل عقیدہ ہے! کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بڑی محبوب ہے۔ کیا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی محبوب نہیں تھی، جس سے یہ کہہ دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذہن میں یہ نہ رکھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اس لیے وہاں چھوٹ جاؤں گی۔ وہاں کوئی شخص عمل کے بغیر نہیں چھوٹ سکے گا۔ کیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امت میں بھی شامل رہی تھی؟ آیت نمبر 25۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اس وقت ان خود فریبیوں کو کا کیا بنے گا جب ہم ان کو ایسے دن میں اکٹھا کریں گے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو قانون مکافات کے مطابق جو کمائی اس نے کی ہوگی پوری پوری دی جائے گی، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ لفظ قصد کا لغوی اور قرآنی مفہوم کسی کی محنت کا پورا پورا معاوضے کا ملنا ہے۔ نفس ما کسبت، سورہ 4 آیت نمبر 25۔ ہم کسب کا ترجمہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا ثمر معاوضہ آپ کو ملتا جاتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جسے آپ اپنی محنت کی کمائی کہتے ہیں، جسے کمانا کہتے ہیں، اس میں آج کی محنت کا نتیجہ کے ساتھ ساتھ آتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کمائی کو کسبت کہا ہے۔ ہمارے ہاں تو صورت یہ ہے کہ ادھر سے ہم کام کرتے ہیں اور کمائی کے پیسے ملتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا قانون مکافات ہمارے ہر عمل کا نتیجہ ساتھ کے ساتھ مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کے اصول پر ساتھ کے ساتھ ہمارے دونوں پلڑوں کے اندر کچھ آتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے خدا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سریع الحساب ہے۔ اس دن وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، سورہ 3 آیت نمبر 25۔ ہر ایک کی کمائی ہر ایک کو پوری پوری مل جائے گی۔ ایک دوسرے مقام پہ الفاظ ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس میں ایک لفظ تو لہا ہے اور دوسرا لفظ علیہا ہے۔ لہا میں لا ہے، عربی زبان میں لام فائدے کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، خوشگوار نتائج کے لیے آتا ہے، اور علیہا میں عین لام ہے، جو عام طور پر
مخالفت کے لیے کسی کے خلاف جانے کے لیے آتا ہے۔ لہا با کا سبب کے معنی ہو جائیں گے کہ جو کسی کے حق میں جانے والی چیز یا بات ہے وہ بھی اس کو مل جائے گی، اور علیہا مکتسبت کے معنی ہو جائیں گے کہ جو کسی کے خلاف جانے والی چیز یا بات ہے وہ بھی اس کو پوری پوری مل جائے گی، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے صحیح عقیدہ۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا اور کوئی اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ یوم کا لغوی مفہوم دن کی بجائے مدت، میعاد، وقفہ یا لمحہ کے بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ جو صبح سے شام تک دن ہوتا ہے اس کو بھی یوم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوم کے معنی وقفہ، لمحہ، مدت، میعاد، پیریڈ اور زمانہ، ایرا کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب یوم کہلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یوم کے معنی ہوئے قانون مقافات عمل کے مطابق نتائج کے سامنے آنے کا وقت۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نے خدا کو سریع الحساب کہا ہے تو وہ تو ہر سانس کے اندر آپ کے ہاں قیامت موجود ہے، یعنی ہر سانس میں نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور آپ کی ذات پر ان کا اثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ موافق یا مخالف کمائی ہے، کسب ہے جو موت کے بعد آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 26۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے انسانوں کہو، اے اللہ تمام اقسام کے اقداروں کے مالک، جو قوم اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تیری مشیت کے مطابق ہم آہنگ کر لیتی ہے اس کو اقتدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کی صلاحیتیں تیرے قانون مشیت سے ہم آہنگ نہ رہیں تو اس سے اقتدار چھن جاتا ہے، اور تیرے ہی قوانین سے ہم آہنگ لوگوں کو غلبہ و تسلط ملتا ہے، اور تیرے قوانین سے انسانی اعمال کی ہم آہنگی نہ رہے تو ان کے حصہ میں ذلت و کمزوری آتی ہے، اور تیرے دست قدرت سے تو ہمیشہ خیر ہی سرزد ہوتا ہے۔ بے شک تو نے ہر شے کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں جن پر تیرا پورا پورا کنٹرول ہے، جن کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ من یشاء اور منتشا خدا کا قانون مشیت جس کے مطابق انسان کا عمل ہم آہنگ ہو جائے تو تعمیری کام تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان کا عمل قانون مشیت سے ہم آہنگ نہ ہو تو تعمیری کام تکمیل تک نہیں پہنچتا، یعنی تعمیری کام کا ہونا یا نہ ہونا قانون مشیت سے ہم آہنگ ہونے اور نہ ہونے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قانون کی حکمرانی ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ ذلت کے معنی ہے پستی و کمزوری، عزت کے معنی ہے غلبہ، تسلط اور قوت۔ لفظ من یشاء کا صحیح اور غلط ترجمہ۔ ویسے تو من یشاء اور منتشا کے بارے میں ہم جستہ جستہ الگ الگ مقامات پر ضمناً کنایتاً اور اشارتاً بیان کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی بیان کریں گے، لیکن من یشاء کی یہ بنیادی آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پہ اس موضوع کو ذرا واضح تر انداز میں بیان کر دیا جائے۔ من یشاء کا ترجمہ چاہتا ہے کر کے قرآن کریم میں اکثر آپ کو غلط تراجم کے ساتھ اس قسم کی آیات ملے گی، مثلا من یہدی من یشاء ویضل من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یا یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ خدا جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اگر عمومی تراجم کے روپ سے مفہوم یہی لیا جائے کہ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو یہ مفہوم قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف چلا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کا بنیادی نقطہ قانون مقافات عمل ہے، یعنی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، اور پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا او اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا،
جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ ذمہ داری کا تعین اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی صاحب اختیار ہو۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو صرف اپنی کوششوں کا نتیجہ ملتا ہے یا وہ بقدر اپنی محنت معاوضہ کا حقدار ہے، وہ سامنے رکھا جائے تو اس قسم کی آیات کا یہ مفہوم کہ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، آپ کو قرآن کی بنیادی تعلیم سے متضاد اور متصادم نظر آئے گی۔ اور قرآن نے تو اپنے من جانب اللہ ان کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں سے تم کوئی اختلافی یا متضاد چیز نہیں پاؤ گے۔ عربی زبان اور اس کی گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے من یشاء کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ خدا اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور وہ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ وہ رزق کی کشاد اس کے لیے کرتا ہے جو رزق کی کشاد چاہتا ہے، اور جو ایسا نہیں چاہتا اس کے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ معنی بالکل صحیح ہیں اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے ساتھ بالکل ہم آہنگ بھی ہیں۔ اس انداز سے اس قسم کی آیات کے معنی لینے سے سارے مقامات حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زیر غور آیت میں من یشاء کی جگہ تشاء ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سورہ 3 آیت نمبر 26، جس کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ کہہ تو اے اللہ تو مالک ملک ہے، تو جسے چاہتا ہے اختیار و ارادہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اس آیت سے اگلی آیت میں ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، سورہ 3 آیت نمبر 27۔ اس کا عمومی ترجمہ ہے جسے چاہتا ہے اللہ بغیر حساب رزق دے دیتا ہے۔ یہ عمومی تراجم قرآن کریم کی بنیادی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہو رہے ہیں، تو ان آیات پہ غور نہایت ضروری ہے۔ منتشا کا عمومی ترجمہ اگر ہم کریں کہ جسے تم چاہتا ہے یہ کر دیتا ہے، تو اعتراض پڑتا ہے کہ جب سب کچھ خدا ہی کرتا ہے تو پھر انسان کس جرم یا خطا میں پکڑا جاتا ہے، کیونکہ گناہ تو خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جسے ثواب کہتے ہیں وہ کس بات کا، جبکہ انسان سے سب کچھ تو خدا کرا رہا ہوتا ہے، تو پھر عدل کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ لہذا من یشاء کا صحیح ترجمہ ہے جو انسان خدا کی منشاء کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق چاہتا ہے۔ انسان کے اختیار و ارادہ کی اہمیت اور خدا کی منشاء یعنی اس کے قانون کی وضاحت۔ اوپر غلط اور صحیح مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہم اس موضوع کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ تدریسی انداز میں سمجھنے کے طریقے پر بات کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے یہ صحیح اور غلط تراجم کا تضاد آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ 11 آیت نمبر 118۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک امت بنا دیتا، یعنی اگر ہم ان کو امت واحدہ بنا دیتے تو پھر ان میں حیوانات کی طرح اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا۔ لو شاء کے معنی ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر دیتا۔ جب اللہ نے انسانوں کو اختیار و ارادہ دے کر امت واحدہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا ہی نہیں ہے، اور اب اللہ قدرت رکھنے کے باوجود یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان کا اختیار و ارادہ سلب کر کے انہیں جبراً امت واحدہ بنا دیا جائے۔ قرآن میں لو شاء کے الفاظ کے بعد جو بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کی الٹ کبھی نہیں کرے گا، یعنی جب انسان کو امت واحدہ نہیں بنایا ہے تو اب کبھی نہیں بنائے گا۔ قرآن کی ساری تعلیم یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے انسانیت برضا و رغبت اپنے اختلافات مٹا کر امت واحدہ بن جائے۔ کہا کان الناس امتاً واحدہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ انسانیت امت واحدہ تھی، یا وہ چاہتا ہے کہ انسانیت امت واحدہ بن جائے۔ اب یہاں یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت سورہ نمبر 11 آیت 118۔ اگر خدا چاہتا تو وہ انسانوں کو امت واحدہ بنا دیتا، جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اب وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب انسانیت تو امت واحدہ نہیں ہے، تو کیا اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسانیت امت واحدہ بنے؟
یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ چاہے اور اس کے چاہنے کے مطابق کچھ نہ ہو۔ دوسرے مقامات پہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانیت امت واحدہ بن جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ آگے آئیے، کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، سورہ 6 آیت 107۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ کبھی شرک نہ کر سکتے۔ اب شرک میں تو لوگ مبتلا ہیں، تو کیا ہم اس کے یہ مانی لے کہ لوگ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات کو صحیح طور پر سامنے لانے سے کیا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو شرک ہوتا ہی نہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک فلسفی کہتا ہے کہ اگر دنیا میں شر خدا کی مرضی سے ہے تو خدا خیر مطلق نہیں ہے، اور اگر دنیا میں شر اس کی مرضی کے بغیر ہے تو خدا قادر مطلق نہیں ہے۔ یعنی اگر خدا قادر مطلق ہے اور وہ شر کے وجود کو مٹانا چاہتا تو مٹا سکتا تھا، لیکن شر تو دنیا میں موجود ہے، اور اگر وہ خیر مطلق ہے تو دنیا میں شر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دنیا میں شر تو موجود ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ پھر بتاؤ خدا قادر مطلق ہے یا خیر مطلق ہے؟ یہ فلسفے میں بڑا اہم سوال ہے، لیکن انہیں اس کا حل نہیں ملتا، جبکہ قرآن کو اس مسئلہ کے حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ کبھی شرک نہ کر سکتے، کہ معنی یہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو انسانوں کو مجبور پیدا کر دیتا تو یہ شرک نہ کر سکتے۔ اب جبکہ خدا نے انسانوں کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے تو اب خدا انہیں کبھی مجبور نہیں بنائے گا۔ رہ گئی فلسفیانہ بات کہ خدا قادر مطلق ہے یا خیر مطلق، تو کہا بِیَدِکَ کل خیر، سورہ 3 آیت نمبر 26۔ خدا سے تو خیر سرزد ہوتا ہے، یہ تو انسان کا عمل ہے جو خیر کو شر بنا دیتا ہے۔ خدا تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی انسان شرک کا مرتکب ہو۔ یہ بات کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے۔ سورہ 6 آیت نمبر 107۔ لوگ تو شرک کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں، لیکن اس نے تو کہا ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ ہم تو شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، سورہ 39 آیت نمبر 7۔ اگر یہ لوگ کفر کرتے ہیں تو ہم اس سے مستغنی ہیں، ہمارا ان کے شرک سے کچھ نہیں بگڑتا۔ آگے ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورہ 39 آیت نمبر 7۔ اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور لوگ حق قبول کر لیں تو وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شرک اور کفر کو پسند بھی نہیں کرتا اور اتنا بڑا قادر مطلق بھی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ کفر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن نے بتایا ہے کہ شرک کرنے کا طریقہ خدا نے نہیں بتایا، لوگوں نے خود اپنے ذہن سے تجویز کیا، اخذ کیا۔ قرآن کریم مشرکین کا قول نقل کرتا ہے کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، سورہ 6 آیت 149۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں مشرکین کا وہی اعتراض آ گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ چیز ایسے نہ ہوتی۔ قرآن نے مشرکین کے قول کے جواب میں کہا کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِہِم، سورہ 6 آیت نمبر 149۔ انہوں نے پہلوں کی طرح جھوٹی بات کی ہے۔ یہ جھوٹی بات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، جرم کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، اپنے شرک کی ذمہ داری خدا پر ڈال کر کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں مدعون کر رہے ہو؟ اگر خدا چاہتا تو ہم یہ غلط راستہ اختیار ہی نہ کرتے۔ خدا کے چاہنے کے معنی کیا ہیں؟ اشیاء کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ودیت کردہ خدا کے قانون کے خلاف راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ اشیاء کائنات میں سے ہر نوع امت واحدہ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی بکریاں جہاں بھی ہیں وہ ودیت کردہ ایک راستہ، ایک شریعت پہ چلتی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہر مقام کا شیر اختیار و ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی دین پر چلتا ہے جو اس کو ودیت کر دیا گیا ہے۔ اشیاء کائنات خدا کے ودیت کردہ قانون سے کوئی اختلاف نہیں کرتی۔ نہ تو بکری کو پرامن رہنے کا تمغہ یا کریڈٹ ملتا ہے اور نہ ہی شیر کی درندگی کا جرم اس پہ لاگو ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ بکریوں کا منکسر المزاج ہونا ان کے اختیار کی بات ہے
اور نہ شیر کی درندگی اس کے اختیار اور ارادے کی بات ہے، نہ یہ مجرم قرار پاتا ہے اور نہ وہ متقی اور پرہیزگار قرار پاتی ہے۔ اپنے اختیار و ارادوں کو بھولے ہوئے لوگوں کو جب مدعو کیا جاتا ہے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کہاں شرک کرتے ہیں، خدا کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ کر سکتے۔ یعنی اگر خدا ہمیں حیوانات کی طرح اختیار و ارادے کے بغیر پیدا کر دیتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہم سب ایک امت واحدہ ہوتے۔ آج بھی یہ دلیل ہمارے سامنے ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی قرآن نے کہا یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سے انکار کرنے کے لیے اس قسم کی توجیحات پیش کر دیتا ہے کہ اگر خدا یہ چاہتا تو ہم کیوں ایسا کرتے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، سورہ 6 آیت نمبر 149۔ ان سے کہہ دو کہ دلیل محکم خدا ہی کی طرف سے ہے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ 6 آیت 149۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر خدا کی مشیت میں ہوتا کہ تمہیں اختیار و ارادہ نہ دیا جائے تو واقعی تم سب کے سب حیوانات کی طرح ہدایت کے اوپر ہوتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان کو بغیر اختیار و ارادے کے پیدا کرنا ہماری مشیت میں نہ تھا، کیونکہ ایسی صورت میں نہ تو انسان کسی تمغہ یا کریڈٹ کا مستحق ہوتا اور نہ ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوتا اور نہ ہی اس کی ذات میں نشو و نما ہوتی۔ اپنے اختیار و ارادے کو جھٹلانے والوں کا قول قرآن پیش کرتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا، سورہ 16 آیت نمبر 35۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یا ہمارے آباء و اجداد شرک ہی نہ کرتے۔ یاد رہے قرآن کریم نے یہ مشرکین کا قول نقل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورہ 16 آیت 35۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کہا، لیکن انسان کے اختیار و ارادے کے پیش نظر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ 16 آیت 36۔ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر امت میں اپنا پیغامبر بھیجتے رہے اور وہ پیغامبر ان تک ہمارا پیغام پہنچاتے رہے۔ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات میں اختیار و ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، کیونکہ انہیں مجبور پیدا کیا گیا ہے۔ رسول نے آ کر کیا کیا، فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ 16 آیت 35۔ رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ خدا نے انسانوں کو مجبور پیدا کیا اور نہ رسولوں نے ان پر کوئی جبر کیا کہ یہ ضرور ہی ان کی طرف سے پہنچائی گئی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ رہنمائی کے مطابق چلنے اور نہ چلنے کو انسانوں کے اختیار و ارادے پہ چھوڑ دیا۔ اب آپ دونوں چیزوں کو ملائیے۔ پہلی چیز یہ کہ خدا کہتا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو تمام انسان ایک ہی راستے پہ چلتے۔ ٹھیک ہے، شرک کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ خدا مشرکین کی اس بات کی تردید کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے کہ خدا اگر چاہتا کہ ہم شرک نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، تو وہ ہمیں بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح پیدا کر دیتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم تم سے جبر کے ساتھ توحید منوانا چاہتے تو ہم تمہیں مجبور پیدا کر دیتے، لیکن ہماری مشیت میں ایسا کرنا نہیں تھا۔ کہا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، سورہ 43 آیت نمبر 20۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، ہم غیر اللہ کی محکومیت ہی اختیار نہ کرتے۔ ان کی اس بات کا جواب دیا مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، سورہ 43 آیت 20۔ یہ جہالت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اختیار و ارادے کے منکر ہو رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان صحیح راستے پہ چلے، لیکن وہ ان کو مجبور بنا کر صحیح راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار اور ارادے سے صحیح راستہ اختیار کریں، لیکن مخالفین چاہتے یہ تھے کہ خدا جبراً انہیں شرک کرنے سے روک دے۔ کائنات کا خالق اور مالک ہونے کے باوجود خدا انسانوں سے زبردستی اپنا حکم نہیں منواتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ 10 آیت نمبر 99۔ اگر خدا کی مشیت میں یہ ہوتا تو وہ انسان کو پیدا ہی ایسا مجبور کرتا کہ ساری اشیاء کائنات کی ہر نوع کی طرح نوع انسانی بھی
ایک امت واحدہ ہوتی، خدا ایسا چاہتا تو اس کے لیے مشکل کیا تھا کہ انسان کو مجبور پیدا کر دیتا۔ اب جبکہ ایسا نہیں کیا ہے تو خدا ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ آگے ہے افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، سورہ 10 آیت 99۔ کیا تو چاہتا ہے کہ خدا جبرن انسان کو مومن پیدا کرتا؟ بات صاف ہو گئی کہ وہ انسان کو جبرن مومن نہیں بنانا چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان صحیح راستے پہ اپنے اختیار و ارادے کے مطابق چلے، کیونکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ جبرن صحیح راستے پر چلا دینا انسان کے لیے قطعاً مفید نہیں تھا۔ اگر اس کو حیوانات کی طرح مجبور پیدا کیا جاتا تو اس کی ذات کی نشو و نما اور اس کے اختیار و ارادہ کی برومندیاں نہ ہو سکتی۔ قرآن نے صحیح راستے دکھانے کے بعد کہا قل الحق من ربکم، کہو تیرے رب کی طرف سے الحق آ گیا، یعنی اس نے صحیح راستہ دکھا دیا۔ پھر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ صحیح راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہتا ہے اس سے انکار کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان اور دیگر اشیاء کائنات کی رہنمائی میں فرق صرف طریقے کا ہے۔ اشیاء کائنات کو رہنمائی ہدیت کر کے انہیں مجبوراً ایک راستے پر چلنے پر مجبور بنا دیا گیا ہے، اور انسان کے اختیار و ارادہ کی رعایت سے اسے کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہاری طرف ہم ہدایتیں بھیجیں گے، تم میں سے جو انہیں قبول کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی حزن۔ انسان کے لیے شرف انسانیت کا راز اس کے اختیار کے صحیح استعمال میں مضمر ہے۔ اس کے پاس غلط راستہ اختیار کرنے کی قدرت موجود ہے۔ غلط راستہ اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا شرف ہے۔ پتھر، لکڑی، حیوانات وغیرہ نہ تو کوئی برائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی نیکی۔ فرشتوں کی نیکی قرار نہیں دی گئی کیونکہ ان کے اندر حکم عدولی کی صلاحیت استطاعت ہی نہیں ہے۔ آدم کے اندر سرتابی کی صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو رکھنے کے باوجود یہ سرتابی نہ کرے تو یہ شرف انسانیت ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہ کتنا واضح انداز میں قرآن نے کہا ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سورہ 78 آیت نمبر 39۔ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف صحیح راستہ اختیار کر لے، اس کی منزل سنور جائے گی۔ آپ نے دیکھا من شاء کس طرح سے یہاں آ رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے فمن شاء ذکرہ، سورہ 80 آیت 12، جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کر لے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ عالم امر میں جہاں خدا قانون بناتا ہے وہاں اس کی مشیت چلتی ہے، وہاں خدا یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا کے عالم امر میں یشاء خدا کے لیے ہے، جسے آپ اس کی مشیت کہتے ہیں، اس کا چاہنا کہتے ہیں، وہاں عالم امر میں خدا کی مشیت کا فرما ہے۔ رہی بات خدا کے عالم خلق کی تو قرآن نے انسانوں سے کہا اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان یہ تیری دنیا ہے، جہاں تو چاہے عمل کر، ہم دخل نہیں دیں گے۔ انسانوں کو خدا نے اختیار دے دیا ہے تو اس کو وہ اب کبھی نہیں چھینے گا۔ اگر چھیننا ہوتا تو دیتا ہی کیوں؟ تو خدا کے عالم خلق میں انسان کی مشیت اور خدا کے قوانین کا فرما ہے۔ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت 40۔ یہ تو انسانیت کا شرف ہے۔ وہ اتنا بڑا صاحب اختیار و ارادہ ہوتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں صاحب اختیار و ارادہ پیدا ہی نہ کرتے۔ اب جبکہ تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا ہے تو اب ہم تمہارے اختیار کو کبھی سلب بھی نہیں کریں گے۔ اپنی مملکت میں دوسرے کو اختیار دے دینا یہ خدا ہی کر سکتا تھا۔ عالم امر میں خدا کی مشیت مطلق العنان ہے، جبکہ عالم خلق میں انسان کی مشیت مطلق العنان ہے۔ اب خدا کی مطلق العنانیت اور انسان کی مطلق العنانیت دونوں آپ کے سامنے آ گئی۔ افتتاحا من تشاء، عالم امر خدا کا وہ عالم ہے جہاں وہ کسی شے کے لیے قانون بناتا ہے۔ اس نے بکری کو مجبور اور انسان کو صاحب اختیار بنایا تو یہ خدا کی مطلق العنان مشیت ہے۔ عالم امر میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں کوئی خدا سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ نمک کو نمکینی اور شہد کو شیرینی دینے کے لیے خدا نے کسی سے نہیں پوچھا اور نہ ہی کسی سے مشورہ کیا۔ کسی کو عالم امر کے فیصلوں میں دخل اندازی کی اجازت نہیں، لیکن اس نے اپنے عالم خلق کے متعلق کہا اعملوا ما شئتم،
سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان، یہاں تیری مشیت کار فرما رہے گی، ہم قدرت رکھنے کے باوجود تمہاری مشیت میں مداخلت نہیں کریں گے۔ والو شاء آتے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ تم دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور امت واحدہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اختیار و ارادہ دیتے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں یعنی عالم خلق میں انسان کی مشیت چلتی ہے۔ خدا نے انسانوں کے بارے میں یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا تو سب کے سب انسان ایک امت واحدہ ہوتے، ان کے اندر اختلاف ہی نہ ہوتا۔ خدا نے انسان کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انبیاء اکرام کے ذریعے صحیح اور غلط روش کی رہنمائی کر دی اور پھر اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر انسان قوانین خداوندی کے مطابق اپنے اختیار سے برضا و رغبت زندگی بسر کر کے امت واحدہ بن جائیں تو انسان کا شرف نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس کے شرف و مجد میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ عالم امر میں خدا کے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی مشیت میں ہوتا تو باقی مخلوق کی طرح انسان کو بھی مجبور پیدا کر دیا جاتا تو یہ بھی ایک ہی امت ہوتی، لیکن انسان کے لیے خدا نے مجبور بنا دینے والا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، سورہ 2 آیت 213۔ ہم نے صحیح راستہ کے فائدے اور غلط راستے کے نقصانات بتانے کے لیے اپنی طرف سے پیغامبر بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، سورہ 2 آیت 213۔ اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ان سب کے ساتھ بھیجی تاکہ لوگ اپنے اختلافی معاملات کا فیصلہ اس کی روح سے کر لیں۔ یہ ہے انسانوں کے بارے میں خدا کا اختیار کردہ طریق کہ یہ اپنے اختیار و ارادے اور مرضی اور مشیت سے حق کا راستہ اختیار کرتے چلے جائیں۔ اس طریقے سے انسان ایک امت واحدہ بنتے چلے جائیں گے۔ انسانوں میں باہمی اختلافات کی بنیادی وجہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سورہ 2 آیت نمبر 213۔ صحیح راستے کا علم آ جانے کے بعد جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کی وجہ سے باہمی اختلاف کرتے ہیں۔ آگے ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، سورہ 2 آیت نمبر 213۔ ان میں سے جو خدا کے قانون کے مطابق صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے وہ حق کے راستے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آگے ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ 2 آیت 213۔ دیکھا آپ نے من یشاء یہاں آیا ہے، من یشاء کو خدا کی طرف لے جائیے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ انسانوں کو مجبور پیدا نہیں کیا، ان کی طرف انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، وضاحت کر دی، اختیار و ارادہ دیا، کہا کہ آپ تم میں سے جس کا جی چاہے اس راستے کے اوپر آ جائے۔ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ من یشاء کو انسانوں کی طرف لے جائیے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسانوں کے لیے خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ انسان اپنی مشیت اختیار و ارادے کے مطابق کوئی راستہ اختیار کرے۔ یہ بھی خدا کی مشیت ہے کہ انسان اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار کرے، چاہنے کے بجائے۔ اگر آپ قانون مشیت کہیں گے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یا اگر یہدی من یشاء، سورہ 2 آیت 213 کے معنی یہ کریں کہ جو انسان ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اگر خدا کی مشیت کو انسانوں کے بارے میں لیا جائے تو معنی ہوں گے کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق ہدایت دیتا ہے، کسی کو جبراً ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا۔ اور اس کا قانون مشیت یہ ہے کہ اس نے راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اکرام کے ذریعے روشنی دے دی اور اس کے بعد انسانوں کو اختیار دے دیا کہ وہ خود سے ہی راستہ اختیار کریں۔ خدا اختیارات اسی کو تفویض کرتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو خدا کے قانون مشیت سے آہنگ کر لے۔ اس تمہید کے بعد اب آتے ہیں زیر غور آیت کی طرف۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سورہ 3 آیت 26۔ کہو اے اللہ تمام اقسام کے اقتداروں کے مالک جو قوم اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تیری مشیت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتی ہے اس کو اقتدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کی صلاحیتیں تیرے قانون مشیت سے ہم آہنگ نہ رہیں تو اس سے اقتدار چھن جاتا ہے۔ مطلق اختیارات صرف خدا کے ہیں۔ انسانوں کو خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق اختیارات کو تفویض ڈیلیگیٹ کرتا ہے،
وہ خدا ہی ہے، یعنی وہ خدا کے قوانین ہی ہیں جو انسان کو اختیار دیتے ہیں۔ آیت میں منتشا ہے، اوپر وضاحت کی روشنی میں اس قسم کے الفاظ کا ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ تو اختیارات کلی کا مالک ہے۔ انسانوں میں سے جنہیں اختیار ملتا ہے وہ تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے، جن سے وہ چنتا ہے وہ بھی تیرے قانون مشیت کے مطابق چنتا ہے۔ جسے عزت ملتی ہے تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے، جو ذلیل ہوتا ہے وہ بھی تیرے قانون سے ہٹنے کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ کشا یشا اور شا آ کا ترجمہ خدا کی مشیت کر لیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے، کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کا قانون مشیت کیا ہے جس کے مطابق اختیارات ملتے ہیں یا چھنتے ہیں، عزت ملتی ہے یا چھنتی ہے، رزق بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 247 میں حضرت طالوت کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں ایک کمانڈر مقرر کر دیجیے تاکہ ہم مخالفین کے مقابلے میں جا کر جنگ کریں۔ کہا گیا کہ خدا نے طالوت کو تمہارا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے اعتراضاً کہا کہ اس کو کیسے کمانڈر مقرر کر دیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، سورہ 2 آیت 247۔ اسے تو دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ ان کے نزدیک دولت معیار تھا اور یہ معیار ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، سورہ 2 آیت 247۔ کہا تمہاری کمانڈنگ کے لیے خدا نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ ہم جسے چاہتے ہیں کمانڈر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم اختیار دیتے ہیں، تو پھر خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اختیارات کی بات کی گئی ہے، اسی لیے ہم یہ آیت خاص طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کا اعتراض ہمارے سامنے ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، ہم جسے چاہتے ہیں اختیارات دیتے ہیں۔ خدا نے اعتراض کا جواب دیا، کہو زادہ باسطۃ فی العلم والجسم، سورہ 2 آیت 247۔ جسے ہم نے کمانڈر منتخب کیا ہے اس میں 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 باسطۃ، نمبر 2 العلم اور نمبر 3 الجسم عطا کی ہیں۔ باسطۃ اس فراوانی کو کہتے ہیں جس میں انسان افادیت اور نفع بخشی میں دوسروں کو بھی شریک کر لے، یعنی علم اور جسم کی فراوانی کی افادیت اور نفع بخشی کو اپنی ذات تک ہی محدود نہ رکھے، اس کے فائدے کو دوسروں تک بھی جانے دے۔ جرنیل کی خصوصیات گنوانے کے بعد کہا واللہ یؤتی ملکہ، سورہ 2 آیت 247۔ اللہ اپنے اختیارات دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ کہا من یشاء، سورہ 2 آیت 247۔ اگر عمومی معنی لیے جائیں تو خدا کہہ دیتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہم سے پوچھنے والے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کہا۔ خدا نے جرنیل کی خصوصیات گنوائیں اور بتا دیا کہ اسے کیوں جرنیل منتخب کیا ہے۔ اب من یشاء، سورہ 2 آیت 247 کا ترجمہ ہوگا کہ جو اس قسم کے اختیارات لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر حربی علم اور جسمانی توانائیوں کی فراوانی حاصل کرے، اور وہ فراوانی بھی ایسی ہو کہ اس کا یہ علم اور اس کی جسمانی توانائی دوسروں کے لیے بھی مفید ہو۔ یہ ہے من یشاء، سورہ 2 آیت 247، کہ جو اختیارات لینا چاہتا ہے وہ اختیارات سے ہم آہنگ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ خدا اپنے عالم امر میں مطلق العنان ہے، لیکن اپنے عالم خلق میں وہ اپنے ہی قوانین کا پابند ہے۔ دراصل من یشاء کا ترجمہ خود قرآن نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ خدا کا قانون مشیت ہے۔ من یشاء، سورہ 2 آیت 247 کے یہ معنی ہے کہ ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اختیارات دیتے ہیں، اور قانون مشیت یہ ہے کہ جرنیل اسے بنایا جائے گا کہ جس میں جسمانی قوت، فزیکل فٹنس اور علم حرب کی فراوانیاں ہوں۔ یہ ہمارے سامنے قانون مشیت آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ من یشاء کے ساتھ واللہ یؤتی ملکہ، سورہ 2 آیت 247 ہے۔ زیر غور آیت میں تؤتی الملک من تشاء، سورہ 3 آیت 26 ہے۔ اس کا عمومی ترجمہ ہے تو جسے چاہتا ہے اختیارات دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، سورہ 2 آیت 247۔ اگر اس کا بھی عمومی ترجمہ کریں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے اختیارات دیتا ہے، تو خدا کو اختیار دینے کی وضاحت دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سورہ 247، کیونکہ وہ اپنے عالم امر میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق وضاحت دینے کا پابند نہیں ہے۔ جب خدا نے وضاحت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات دینے، چھیننے، عزت دینے، چھیننے، رزق
زیادہ یا کم دینے کا تعلق عالم امر سے نہیں، عالم خلق سے ہے، جس میں خدا کی مشیت نہیں بلکہ اس کے قوانین کار فرما ہے۔ عالم خلق میں کار فرما خدا کے قوانین ہی کو خدا کی مشیت کہتے ہیں، اور ان قوانین کی خدا پابندی کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ عالم خلق میں اگر ویسا نہ ہو جیسا خدا نے اپنے قانون کا نتیجہ بتایا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ تم ہم سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ تمہارا بتایا ہوا نتیجہ کیوں نہ نکلا۔ شاء یا شاء اور شاء کا تعلق اگر خدا کے عالم امر سے ہو تو وہ وہاں کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، وہاں وہ مطلق العنان ہے اور نہ ہی کسی کو جواب دہ ہے۔ لیکن عالم خلق میں خدا نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا خود کو پابند بنا دیا ہے۔ اس لیے جو شخص یا قوم اختیار دینے والے، عزت دینے والے، رزق زیادہ دینے والے خدا کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے گا، اسے اختیار، عزت، رزق مل جائے گا۔ یہ ہے خدا کا عالم خلق میں تشاء، یشاء اور شاء، یعنی خدا کی مشیت یا خدا کا قانون مشیت۔ عالم خلق میں خدا کا مزاج شاہانہ نہیں ہے کہ مزاج میں خفگی ہے تو سلام پر پھانسی دے دے، اور کبھی مزاج حشاش بشاش ہے تو گالی پر گاؤں کے گاؤں بخش دے۔ قوم بنی اسرائیل کو خدا کے قانون مشیت کے مطابق مملکت اور بادشاہت ملی۔ اوپر درج آیت سورہ 2 آیت 247 میں تو ایک فرد کی بات تھی، اب قوم بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے مملکت عطا ہو رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، سورہ 7 آیت 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ یوں ملے گی کہ تم خدا کے قوانین سے قاعدے کے مطابق مدد چاہو، اپنی متوازن نشو و نما کرتے چلے جاؤ۔ قاعدہ وہی صحیح ہوگا جو خدا کے طبعی اور اخلاقی قوانین کی روح سے صحیح ہو۔ استعانت کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ واسبرو اور مشکلات کا استقامت سے مقابلہ کرتے چلے جاؤ، یعنی خدا کے قوانین سے مدد چاہنے کے دوران تکالیف اور مصیبتیں آئیں گی، تم گھبرانا مت، استقامت سے اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شرط عائد ہو رہی ہے۔ یہاں استقامت اور متوازن نشو و نما شرط ہو گئی، اور اس کے بعد ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، سورہ 7 آیت نمبر 128۔ یہ ملک، یہ بادشاہت، یہ مملکتیں بنیادی طور پر خدا کی ملک ہیں۔ وہ ان کا اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بناتا ہے جو انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو قوم بھی استعانت باللہ اور استقامت سے کام لے کر ملک بادشاہت حاصل کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اسے بادشاہت مل جائے گی۔ اگر من یشاء خدا کے متعلق ہے تو مانی ہوں گے کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق مملکت کو اقتدار دے گا، اور خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ اختیارات و مملکت حاصل کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے انہیں وہ قوم اپنے اندر پیدا کرے۔ اور خدا اپنے قانون مشیت کو یہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ جو استعانت باللہ اور استقامت سے کام لے گا اسے مملکت مل جائے گی۔ ایک دوسرے مقام پر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ 24 آیت 55۔ جو تم میں سے خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش اعمال کرتے ہیں تو انہیں استخلاف فی الارض، ملک میں حکومت مل جاتی ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ یہ بات ہم صرف تمہارے لیے ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ 24 آیت 55۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی اسی طرح سے حکومت ملتی تھی، لہذا توطئ الملک من تشاء، سورہ 3 آیت 26 کے معنی ہوں گے تیرے قانون مشیت کے مطابق اختیار ملتا ہے۔ خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ جن قوانین کی روح سے یہ چیزیں ملتی ہیں ان قوانین کی صداقت پر یقین محکم ہو اور ان کے مطابق عمل فہم کیا جائے تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَّ الصَّالِحُونَ، سورہ 21 آیت نمبر 105۔ ہم نے یہ بات زبور میں یعنی پہلی کتابوں میں نصیحت کے بعد یہ کہہ دیا تھا، لکھ دیا تھا، واجب قرار دے دیا تھا کہ یقیناً اس زمین میں استخلاف، تمکن، اقتدار، اختیار خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو اپنے اندر اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ خدا کی تشاء ہے، سورہ 3 آیت 26۔ یہ خدا کی مشیت ہے۔ اگلی آیت میں ہے ان فی ھذا البلاغ لقوم عابدین،
سورہ 21 آیت نمبر 106۔ ہر وہ قوم جو ہمارے قانون کی محکومیت کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے اس کے اندر دل میں اتر جانے والی ایک بڑی چیز ہے جو ہم نے کہتی ہے، اور خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ اس کے قانون کی روح سے کچھ حاصل کرنے کے لیے صلاحیت شرط ہے۔ نعمتیں خدا نہیں چھینتا جب تک کوئی قوم اپنے اندر نعمتیں چھیننے والی منفی نفسیاتی صلاحیتیں پیدا نہ کر لے۔ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے سورہ الانفال میں بنیادی نقطہ بتایا کہ کیوں مملکت ملتی ہے، کیوں چھنتی ہے، کیوں ذلت ملتی ہے اور کیوں عزت ملتی ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے، یوں نہیں کہا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ کہا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ سورہ 8 آیت نمبر 53۔ خدا کے قانون کے مطابق یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنی نفسیات میں ایسی منفی تبدیلی نہ پیدا کر لے کہ وہ اس نعمت کی مستحق نہ رہے۔ یہ عالم خلق میں خدا کا قانون مشیت ہے کہ انسان کی نفسیات میں منفی یا مثبت تغیر سے اس کی باہر کی دنیا کے اندر منفی یا مثبت تغیر واقع ہوتا ہے۔ اب جو اس نے کہا کہ مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، سورہ 3 آیت 26۔ یہاں بات صاف ہوگی کہ اختیار و ارادہ، حکومتیں، استقلاف، مملکتیں تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہیں اور تیرے قانون مشیت کے مطابق ہی چھنتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے قانون مشیت ہے، یعنی ہدایت و گمراہی کے لیے قانون مشیت ہے، عزت و ذلت کے لیے قانون مشیت ہے، ذلت و محکومی کے لیے قانون مشیت ہے، مغفرت اور عذاب کے لیے قانون مشیت ہے، رزق کی کمی و زیادتی کے لیے قانون مشیت ہے۔ من تشاء اور من یشاء کا ترجمہ ہوگا خدا کے قانون مشیت کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔